آپ لوگوں کے بھیجے گئے سوالات تجزیہ کاروں سے جواب جانتے ہیں۔ میں صاحب سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ میں صاحب جو پہلے سوال میں ہم بات کر رہے تھے اپنے بنیادی سوال میں، اسی سے متعلق یہ سوال ہے۔ خواجہ آصف کا بیان، جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن کے لیے دھمکیاں دیں کہ میں ٹیک اوور کر لوں گا۔ فیض حمید جنرل باجوہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کبھی لالچ کبھی دھمکیاں دیتے تھے۔ اس بیان کا مقصد کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، بظاہر تو اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ شاید خواجہ آصف یہ چاہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کا بھی ٹرائل ہو، اور ظاہر ہے وہ ایک طریقے سے ان کو بھی چارج شیٹ کر رہے ہیں خواجہ آصف۔ اب یہ تو خواجہ آصف بہتر بتا سکتے ہیں، کیونکہ آفٹر آل جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے تو مسلم لیگ نون بھی تیار تھی، پی ٹی آئی بھی تیار تھی، پیپلز پارٹی بھی تیار تھی۔ یہ تو خواجہ آصف ہی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن بظاہر کیونکہ مسلسل وہ جب جنرل فیض کا ذکر کرتے ہیں تو جنرل باجوہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ضرور چاہ رہے ہیں۔ اب یہ ان کا انفرادی وہ ہے یا یہ پارٹی کی کہیں لائن ہے کہ جی صرف جنرل، کیونکہ ایک دو منسٹرز نے اور بھی بات کی جنرل باجوہ کی، اور ظاہر ہے جنرل باجوہ کا ایک اہم رول رہا ہے۔ اگر ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے یعنی 2021 یا 2020 میں ہم نظر ڈالیں تو اس میں جو جنرل باجوہ کا رول تھا وہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون اس سے بہت نالاں تھی، اور وہ زیادہ ٹارگٹ جنرل باجوہ کو اس دور میں کر رہے تھے۔ تو اب وہ جب خواجہ آصف یہ بات کہہ رہے ہیں اور جنرل فیض کی کنوکشن کے بعد یہ بات کہہ رہے ہیں، ان کو 14 سال سزا ہوئی ہے، تو وہ یہ بار بار اس کو اٹھا رہے ہیں اس مسئلے کو کہ جی جنرل باجوہ کے بغیر جنرل فیض کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ مطلب جو جنرل فیض نے کیا وہ جنرل باجوہ کی اشواز سے کیا۔ تو اب یہ تو مسلم لیگ نون کا ہے، کیونکہ وہ خواجہ آصف وزیر دفاع بھی ہیں، تو وہ بتائیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں تو کیا آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کا بھی ٹرائل ہو اور جنرل باجوہ کو بھی اکاؤنٹیبل کیا جائے، یا یہ صرف ویسا ہی بیان ہے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ خواہش مسلم لیگ نون کے اندر پروان چڑھ رہی ہے کہ اگر جنرل فیض کا ٹرائل ہو سکتا ہے، انہیں سزا ہو سکتی ہے، تو جنرل باجوہ کا ٹرائل کیوں نہیں ہو سکتا؟ ویری انٹرسٹنگ۔ یہ خواہش ہے مسلم لیگ نون کی یا کوئی بیلنسنگ ایکٹ ہو سکتی ہے؟ ایک سوال یہ بھی نکلتا ہے، بٹ تھینک یو سو مچ مرزا عباس صاحب۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بے نظیر شاہ صاحبہ، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ حکومت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو برازیل جیسے سخت ماڈل کا اندیا دیا ہے۔ برازیل میں ایک مقبول لیڈر نے سوشل میڈیا کو حکومت گرانے کی کوشش کے لیے استعمال کیا، جسے ایلون مسک کی کھلی حمایت بھی ملی۔ ایسے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان میں سوشل میڈیا ریگولیشن سے متعلق جو منطق دی جا رہی ہے، جو جواز پیش کیا جا رہا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ علینا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کمپیریزن بناتے کیسے ہیں حکومت میں بیٹھ کے۔ کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے برازیل کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ برازیل ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے ایکس کے لیے۔ 22 ملین یا 20 ملین ان کے یوزرز ہیں ایکس کے۔ پاکستان میں کوئی تقریباً 3 سے 4 ملین ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، بڑی مارکیٹ برازیل ہے، ظاہر سی بات ہے ایکس ان کی بات مانے گا۔ دوسری بات، برازیل میں ایکس کا ایکچولی آفیشیل آفس تھا وہاں پہ موجود۔ جب آفس ہوتا ہے تو پھر جو لوکل قوانین ہوتے ہیں وہ آپ پہ اپلائی کرتے ہیں، آپ کو اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ ہماری پاکستان میں یہ خواہش ہی رہی ہے کہ سوشل میڈیا کمپنیز آئیں، یہاں پہ آ کے دفتر کھولیں، کسی نے کوئی خاص ہمیں لفٹ نہیں کرائی، ہم ان سے ان کا سارا ڈیٹا مانگے، انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ ہم نے تقریباً 1 سال سے زیادہ کے لیے ایکس بند رکھا، اور کیا ہوا؟ کیا کیا ایلون مسک نے؟ کیا انہوں نے ہماری باتیں مان لی؟ نہیں، ہمیں خود ہی کھولنا پڑا، کیونکہ بھارت سے اس وقت ہماری جنگ چل رہی تھی اور ہمیں اس کی ضرورت تھی۔ تو دیکھیں، میں ضرور کہوں گی سوشل میڈیا خاص طور پہ ایکس پہ بہت مسئلے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ہم اکاؤنٹس رپورٹ کرتے ہیں جن کے خلاف کچھ نہیں کیا جاتا، لیکن کیا یہ وجہ ہے جو حکومت ایکس میں بند کرنے کی، دوبارہ بند کرنے کی بات کر رہی ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا وہ چاہتی ہے کہ ہمیں ایک سیف سپیس ملے آن لائن؟ بالکل نہیں۔ ان کا صرف ایک مقصد ہے، وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے۔ ابھی ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی اور اس کے بعد ابھی بھی جو یہ بیان آیا ہے، وہ مسئلہ ہے ایک اکاؤنٹ آن ایکس، اور وہ عمران خان صاحب کا ہے۔ وہ جو اکاؤنٹ ہے جس کے ذریعے وہ ڈائریکٹلی اپنے ووٹرز اور سپورٹرز سے، اس پہ صحیح ٹویٹ ہوتی ہے، غلط ٹویٹ ہوتی ہے، وہ ظاہر سی بات ہے ایک الگ بحث ہے، وہ ڈائریکٹلی اپنے ووٹرز اور سپورٹر سے بات کرتے ہیں۔ تو مقصد صرف ایک ہی ہے، سینسرشپ، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بس ایک، کیونکہ اس وقت یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے، ان کی پوری کوشش ہے کہ جتنا بھی کنٹرول رکھ سکیں، کنٹرول کریں نیریٹو کو اور ہر چیز۔ تو یہ آپ کو اسی کی ایک کوشش نظر آتی ہے، یہ ریگولیشن کی کہیں کوشش نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ بے نظیر شاہ صاحب۔ وقت تھوڑا کم ہے، جلدی سے آگے بڑھتے ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب، پوچھا جا رہا ہے کہ ایمان مزاری کے کیس کی سماعت کے دوران ناروے کے سفیر سپریم کورٹ آئے، اس کو پاکستان نے بڑی سختی سے دیکھا ہے اور اس کو سفارتی مداخلت پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر تصور کیا ہے۔ کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟
پہلی بات تو یہ میڈم شیخ کہ میں ہمیشہ ایمان مزاری صاحب کے جو رائے ہے ہوتی ہے یا خیالات ہوتے ہیں مجھے کبھی بھی ان سے اتفاق نہیں رہا، لیکن جس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ یا ان کے خاوند کے ساتھ، یا جس طرح کے مقدمے ہیں یا جس طرح کی پیشیاں ہیں یا جس طرح کے وہ آج کل فیس کر رہی ہیں، وہ میرے خیال سے افسوسناک ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، میں حیران ہوں کہ ناروے کے سفیر صاحب ہماری وزارت خارجہ کو پوچھے بنا یا کسی کو آگاہ کیے بنا سپریم کورٹ آ کر بیٹھے ہیں، اور میں نے ابھی چیک بھی کیا، کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی سفیر جب اس طرح کے مقدمے میں یا کسی بھی ملک کی بڑی عدالت میں جانا چاہتا ہے تو وہ آگاہ کرتا ہے، بتاتا ہے۔ اچھا، تو میں حیران ہوں کہ انہوں نے کیوں نہیں بتایا اور وہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بہرحال میں اس سے اپنی وزارت خارجہ کے ساتھ ہوں کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ بھٹی صاحب۔ اعزاز صاحب، آپ سے پوچھا جا رہا ہے افغانستان سے متعلق بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے۔ افغانی وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، انہوں نے بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونے دی جائے گی، اور اگر خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس کو کارروائی بھی اس کے خلاف ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے موقف کے تناظر میں آپ اس کی اہمیت کیا سمجھتے ہیں، اور جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے خاص طور پہ اس میں کتنا مددگار ثابت ہوگا؟ دیکھیے الینا، افغان وزیر خارجہ کا جو بیان ہے یہ پہلی دفعہ اس طرح کا بیان نہیں آیا، ماضی میں بھی وہ اس طرح کا بیان دیتے رہے ہیں کہ افغان سرزمین کسی کے خلاف دہشت گردی کے طور پر استعمال نہیں ہوگی۔ پاکستان کا یہ کنسرن نہیں ہے کہ افغان وزیر خارجہ کیا کہتے ہیں۔ پاکستان کی کچھ سرٹن ریکوائرمنٹس ہیں، یعنی کہ پاکستان کہتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو ٹی ٹی پی کے لوگ موجود ہیں ان کی گرفتاریاں کریں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں۔ پھر اس سے بھی اہم یہ ہے کہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ افغانستان کے جو امیر ہیں، ان کی حکومت کے جو سربراہ ہیں، طالبان کے جو امیر ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ ایک فتویٰ اور ایک بیان جاری کریں کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کی کارروائیاں نہیں کی جائیں گی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی یہ جو ڈیمانڈ ہے اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، اور یہی وہ وجہ بنی کہ ہم ترکیہ میں پاکستان اور افغانستان کے جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ کچھ اور جگہوں پہ بھی بات چیت ہوئی ہے، لیکن یہ بنیادی بات نہ یہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں اور نہ یہ کہنے کے لیے تیار ہیں۔ سر، تو وہ جو فتوے والی ڈیمانڈ ہے وہ کیا یہ اس کی طرف ایک قدم ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ہی irrelevant ہے؟ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو بیانات ہیں افغان وزیر خارجہ کے وہ ٹھیک ہیں، لیکن یہ سیاسی بیانات ہیں۔ اس سارے معاملے کی روک تھام کے لیے ان کا فتویٰ اور ان کی حکومت کے سربراہ، یہ طالبان کے سربراہ کا ایک آرڈر بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے تو 14 تاریخ کو ایک بڑی اہم بیٹھک کی اور سوال بھی تھا میں نے آپ سے کرنا تھا، لیکن وقت ہمارے پاس چونکہ ختم ہو چکا ہے۔